نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور 2-4 روز اس کے گزر بھی گئے ہیں۔ یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج میں انشاءاللہ رجب کے مہینے سے متعلق چند مسائل اور ضروری باتیں، اس کی فضیلتیں اور لوگ اس کے بارے میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور خاص طور سے جو مولانا الیاس قادری جو مدنی چینل والے ہیں وہ بھی اس میں بہت سارے باتیں بتاتے ہیں، تو وہ ان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کو بنایا، اور جب سے زمین اور آسمان کو بنایا اس وقت سے ہی 12 مہینے ہیں، اور جب سے 12 مہینوں کو بنایا تو 4 مہینوں کی خاص طور سے فضیلت بھی رکھی ہے۔ 4 مہینوں کو فضیلت والا بنایا۔ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ 3 مہینے تو ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ الگ آتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو فضیلت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور ان کی فضیلت اس وقت سے ہی ہے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی ان 4 مہینوں کی فضیلت تھی، وہ بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ آپس میں جنگ کرتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں کبھی جنگ اور لڑائی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو امن و امان کے مہینے ہیں، فضیلت والے ہیں، ان میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ تو وہ ان میں 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے تو روک دیا کرتے تھے کہ بھائی اب لڑائی نہیں کرنی ہے۔ اب چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو ہم خاص طور سے اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ جب بھی رجب کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے خاص طور سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان کے مہینے میں برکات عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ دراصل حضور رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرتے تھے، زیادہ روزے رکھتے تھے، اور وہ کس لیے؟ رمضان کی تیاری کرنے کے لیے، کیونکہ رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص مہمان اور فضل و کرم والا مہینہ ہے۔ اب اس کی تیاری 2 مہینہ پہلے شروع کر دیتے تھے۔ رجب کے مہینے میں بھی کثرت کے ساتھ حضور روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں بھی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ اب چونکہ آدمی کو پورے سال سے تو روزہ رکھنے کی چونکہ عادت نہیں ہوتی، حالانکہ حضور رکھتے تھے پورے سال کے سال، لیکن رجب اور شعبان میں زیادہ رکھتے تھے تاکہ عادت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ایک دم رمضان میں زور نہ پڑے۔ اور اگر جو لوگ پہلے سے رمضان سے پہلے روزے نہیں رکھتے تو ان کو رمضان کے ایک دم روزے رکھنے سے بڑی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے سے عادت نہیں ہے نا، سحری میں اٹھنا، دن بھر بھوکا رہنا، پھر افطار کرنا۔ اب کھانے کا ٹائم بھی بدل جاتا ہے، کھانے کی روٹین بھی بدل جاتی ہے، آدمی کا کام کاج کی جو روزانہ کی روٹین ہے وہ بھی بدل جاتی ہے، تو سارا ہی نظام میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو جو آدمی پہلے سے اس کے ساتھ تیاری نہیں کر کے رکھتا تو اس کو تو رمضان میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن جو پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھے، پہلے سے ہی رمضان سے مناسبت پیدا کر لے، پہلے سے ہی روزے رکھنے شروع کر دے، تو پھر رمضان میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو حضور بھی رمضان کی تیاری میں رجب اور شعبان کے مہینے میں خوب عبادت کرتے اور زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضور کی تیاری ہماری طرح نہیں ہوتی تھی۔ ہماری تیاری تو رمضان کی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی رمضان آنے لگ رہا ہے، رمضان کی تیاری کر لو۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ بھائی کھانے پینے کا سامان، اس کے کپڑے، اس کے کپڑے، شربت، گرم چیزیں، میٹھی چیزیں، یہ بھی لے آؤ وہ بھی لے آؤ۔ پھر رمضان میں کہاں کہاں جائیں گے، سردی بہت ہوتی ہے رمضان میں، گرمی بہت ہوتی ہے، بھوک میں چلا نہیں جاتا، تو تیاری کرتے ہیں کھانے پینے اور کپڑے کے حساب سے۔ لیکن رسول اللہ کی تیاری ہمارے حساب سے نہیں ہوتی تھی۔
ان کی تیاری ہوتی تھی کہ وہ زیادہ عبادت کرتے اور زیادہ روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس کی صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کچھ دن روزے رکھتے پھر چھوڑ دیتے، پھر روزے رکھتے پھر چھوڑ دیتے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو خاص فضیلت والا بنایا، تو جب یہ خاص فضیلت والے ہیں تو ان میں کچھ کام بھی تو الگ ہونا چاہیے نا، اس لیے رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نوافل بھی پڑھے، صدقہ بھی دے اور روزے رکھے۔ یہ ہے اس کی خاص عبادت۔ اس سے سنت بھی زندہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ خود رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں رجب کے مہینے کا خوب احترام کرنا چاہیے، اس میں عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضور نے ان کو فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھا کرو اور ہر مہینے میں ایک روزے رکھا کرو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے روزوں کی تعداد بڑھا دو، مجھ میں زیادہ روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ تو حضور نے فرمایا چلو ہر مہینے میں 2 روزے رکھ لیا کرو۔ ان صحابی نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے روزے اور بڑھا دو، میرے اندر اور روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا چلو ہر مہینے میں 3 رکھ لیا کرو۔ وہ صحابی اب بھی نہیں رکے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھ میں مزید روزے رکھنے کی طاقت ہے، میرے روزوں میں اضافہ فرما دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں لگاتار روزے رکھا کرو۔ کیسے؟ 3 دن روزے رکھ لیے، پھر 3 دن چھوڑ دیے، 3 دن رکھ لو، پھر 3 دن چھوڑ دو، 3 دن رکھ لو، 3 دن چھوڑ دو۔ اس طرح حضور نے ان کو ان 4 مہینوں میں روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی، اور ان میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ رجب کی ایک خاص فضیلت ہے، اور اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کی جائے گی، زیادہ روزے رکھے جائیں گے۔ لیکن اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ رجب کے مہینے میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ ان احادیث سے جو میں نے بتلائی ہے پچھلی تفصیل میں، جو صحیح مسلم کی روایت ابن عباس سے کہ حضور روزہ رکھتے تھے، اور ابو داؤد کی جو روایت ابھی صحابی کے حوالے سے میں نے بیان کی ہے اس سے بھی، اور ان عدت الشہور عند اللہ اثنا جو قرآن کریم کی آیت ہے اس سے بھی، ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رجب کی خاص فضیلت تو ہے، اس میں روزے تو رکھے جائیں گے، لیکن کوئی خاص عبادت اس کے لیے نہیں ہے، کسی خاص دن کا روزہ اس میں مقرر نہیں ہے۔ پورے رجب میں کوئی سے بھی دن روزہ رکھ لے، پورے مہینے روزہ رکھ لے، یا 1 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، جتنے دن چاہے روزہ رکھ لے، لیکن یہ سمجھ کر روزہ نہ رکھے کہ آج کچھ خاص فضیلت ہے رجب کے مہینے میں۔ پورے رجب کی جو حالت ہے ثواب کے اعتبار سے، اور جو شرعی حیثیت ہے، پورے رجب کے مہینے کی جو شرعی حیثیت ہے، وہی 1 دن کے روزے کی حیثیت ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک تو 27ویں جو رجب ہے، اس 27ویں رجب کو، 27ویں تاریخ کو بعض لوگ خصوصی روزہ سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ 27ویں تاریخ کو حضور کو معراج ہوئی تھی، تو اس دن کا روزہ کچھ اسپیشل ہے، اور اس دن کے روزے کی کچھ خاص فضیلت ہے۔ ویسے میں بتلا دوں کہ حضور کے معراج کے بارے میں تقریباً 10-12 قول ہے، ان میں سے ایک 27ویں رجب کا بھی قول ہے، لیکن اس دن کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے 27ویں رجب کی، جیسے پہلی رجب کی، 5ویں رجب کی، 10ویں رجب کی، 17ویں رجب کی روزے کی فضیلت ہے، عمومی فضیلت، وہی 27ویں رجب کے روزے کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا کہ بھئی رجب کا مہینہ ہے چلو روزے رکھ لو، تو روزہ رکھنا صحیح ہے، لیکن اگر کوئی آدمی 27ویں رجب کو خاص روزہ اور خاص فضیلت والا روزہ سمجھ کر روزہ رکھے گا تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اب بریلوی حضرات یا کچھ لوگ 15 رجب کو، اور یا بعض لوگ 22 رجب کو کنڈے بناتے ہیں۔ کنڈے اصل میں مٹی کے برتن کو کہتے ہیں،
اور اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ تو 15 رجب کو اور کچھ لوگ 22 رجب کو کہ کھیر بناتے ہیں، حلوہ پوری بناتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور اس بات کو انہوں نے امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا ہے۔ کنڈے بنانا چاہے وہ 15 رجب کو ہو 22 رجب کو ہو، دونوں کے دونوں ناجائز ہے، بدعت ہونے کی وجہ سے حرام اور ناجائز ہے۔ کنڈے بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو روکنا چاہیے۔ امام جعفر صادق کی طرف جھوٹی نسبت ہے اس کی، اور وہ بھی خواب کا واقعہ ہے۔ امام جعفر صادق سے پوری زندگی میں کسی ایک جھوٹی روایت میں بھی کنڈے بنا کر لوگوں کو کھلانا یہ ثابت نہیں ہے، لیکن انہوں نے صرف ایک خواب کی بنیاد پر کنڈے لوگوں کو بناتے ہیں۔ وہ لکڑہارے کا واقعہ تھا کوئی کہ لکڑہارا بہت غریب تھا اور محنت کیا کرتا تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میرے یہاں شہر میں کام نہیں چل رہا ہے، میں دوسری جگہ جا کر محنت کرتا ہوں۔ اب وہ محنت کرنے لگا، اس کی جو گھر والی تھی، بیوی جو گھر پر تھی اکیلی، وہ بادشاہ کے یہاں کام کرنے لگی، وزیر کے یہاں۔ اب وہ ایک دن محنت کرتے سو گئی، خواب میں اس کے امام جعفر صادق آئے۔ خواب کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے خواب میں لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو کسی نے کہا کہ 22 رجب ہے۔ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ دیکھو، جو آج کے دن میری طرف نسبت کر کے میرے لیے کنڈے بنائے گا، لوگوں میں کھانا کھلائے گا، حلوہ پوری کھلائے گا، اور اس کے بعد جو دعا مانگے گا اس کی ساری منتیں پوری ہوگی۔ فوراً اس عورت کی آنکھ کھل گئی، لکڑہارے کی بیوی کی، اور اس نے جا کر کنڈے بنائے امام جعفر صادق کے لیے اور لوگوں میں حلوہ پوری بانٹا۔ یہ ادھر نیاز پوری ہی کر رہی تھی، کنڈے ہی لوگوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ اس کا جو شوہر دوسرے شہر میں کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، لکڑہارا، وہ اپنی کلہاڑی سے پیڑ کاٹ رہا تھا۔ پیڑ کاٹتے کاٹتے اس کو پیڑ کے اندر سے بہت سارا سونا ملا، اور وہ اس سونے کو لے کر گھر آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ دیکھو ایسا سونا ملا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ایسا ہی نہیں ملا، یہ امام جعفر صادق کی وجہ سے ملا ہے۔ اور پھر اس کی بیوی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد سے اور بھی پھر آگے تفصیل ہے اس میں، لیکن اس کی شروعات یہاں سے ہوئی، صرف ایک خواب سے۔ اور یہ پتہ نہیں خواب بھی سچا ہے جھوٹا ہے۔ لکڑہارے کی بیوی، اس کا جو خواب، اس خواب کی وجہ سے اتنا ٹوپی ڈرامہ یہ لوگ کرتے ہیں، اور پھر مدنی چینل پر آ کر اس کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کو دین سکھانا چاہیے، قرآن بتلائے، حدیث بتلائے، فقہ بتلائے، تصوف سکھائے لوگوں کو۔ اس طرح کی باتیں جس کا تعلق کنڈے سے ہے، جس کا تعلق خواب سے ہے، اس طرح کی چیزیں سکھا کر لوگوں کو آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ پھر آگے جا کر تم ہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گمراہ ہو گئے، قرآن سے ہٹ گئے، سنت سے ہٹ گئے۔ بھئی شروعات کرنے والے بھی تو آپ ہی ہیں، اس لیے لوگوں کو سنت کی طرف لائیے، قرآن و احادیث کی طرف لائیے۔ تو بات چل رہی تھی کہ رجب کے مہینے میں جو کچھ لوگ 15 تاریخ کو اور کچھ لوگ 22 تاریخ کو کنڈے بناتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف امام جعفر صادق کے اس خواب کی وجہ سے کنڈے نہیں بناتے، بلکہ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ 15 رجب کو امام جعفر صادق کی یوم ولادت ہے۔ یوم ولادت کی وجہ سے ہم یہ بناتے ہیں، ان کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ تو بھائی تاریخ سے تحقیق کر لو، امام جعفر صادق کی نہ تو ولادت اور نہ وفات رجب کے مہینے میں ہوئی نہیں، نہ ولادت ہوئی نہ وفات ہوئی، تو پھر بھائی کس بنیاد پر منا رہے آپ؟ ایسے ہی لوگوں میں چلی آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے شروعات ہوئی اور کہاں ختم ہو گئی، کچھ نہیں پتا۔ عالموں کو تو تھوڑا سا شرم کرنا چاہیے، بھائی آپ کے پاس قرآن ہے، احادیث ہے، تو آپ کو تو بہکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام لوگ بہک جائے تو لگے بھی بھائی اس کے پاس قرآن و احادیث نہیں تھا، لوگوں نے جھوٹا اس کو سمجھا دیا، بہکا دیا، یہ بہک گیا۔ آپ تو پڑھے لکھے ہو، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو رجب کے مہینے میں کنڈے بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ البتہ رجب کے مہینے میں عبادت کرے، روزے رکھے، لیکن کوئی خاص روزہ اس میں مقرر نہیں ہے، کوئی خاص عبادت اس میں مقرر نہیں ہے، پورے رجب کے مہینے کی عمومی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔